Okay, we're live now. ठीक है. Assalamu alaikum everyone and welcome Nigar. Thank you so much for joining us. आज हम digital rights के बारे में बात करेंगे because so many people and so much of the world's population is now online और इसकी क्या implications हैं और digital rights क्या होते हैं. And for those of you who don't know, Nigar Dad is the founder of Digital Rights Foundation. She's also a lawyer and she's an internet activist as well. So over to you, Nigar. Why do we need digital rights और ये होते क्या हैं और हमें इनकी क्यों ज़रूरत है? First of all, Sumaya, thank you so much for having this conversation. I think खास तौर पे इन दिनों में और इस like everyone knows that this is a digital era, but खास तौर पे कोविड के दिनों में हम सब की ट्रांजिशन जो है वो ऑनलाइन स्पेसेस में बहुत ज़्यादा हुई है. अपने काम से लेके बच्चों की पढ़ाई से और यू नो लाइक डिफरेंट चीज़ें, इवन शॉपिंग बहुत से लोग जो ट्रेडिशनली करते थे वो ऑनलाइन ज़्यादा पाकिस्तान में हो गए हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल राइट्स की जो गुफ्तगू है वो हम जैसे लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ख़ासतौर पे पाकिस्तान में लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते. उनको लगता है कि डिजिटल राइट्स जो हैं ये सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड कोई चीज़ है, इनका हकूक से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन जो डिजिटल राइट्स बेसिकली आपके इंसानी हकूक ही हैं जो कि ऑनलाइन स्पेस में या इंटरनेट के ऊपर लागू होते हैं. और उसमें मिसाल के तौर पे इसकी बहुत बुनियादी सी मिसाल है, जैसे आपका आज़ादी राय का हक जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, या आपका मालूमात की रसाई का हक जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, या आपकी प्रिवेसी के जो हकूक हैं, ये तमाम आपके आइन में ऑलरेडी हैं. लेकिन जब आप इन तमाम हकूक को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने बहुत सी जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें और मुख्तलिफ जो उनके स्पेशल रेपोर्टर्स हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, राइट टू प्राइवेसी के, उन्होंने बार बार इस पे बात की है कि ये हकूक वैसे ही अप्लाई होते हैं ऑनलाइन जैसे हम ऑफलाइन करते हैं. तो यही चीज़ें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन, आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, राइट टू प्राइवेसी ऑनलाइन एंड राइट टू सेफ्टी ऑल्सो, राइट. सो फॉर इंस्टेंस वी सी डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि लोग हरासा होते हैं ऑनलाइन, लोग मुख्तलिफ तरीके से उनको ट्रोल किया जाता है, हेट स्पीच होती है, बाकायदा ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड होते हैं, वो इथनिसिटी की नफरत अंगेज मवाद इस तरह के. तो ये तमाम जो हैं ये आपकी डिजिटल राइट्स की वायलेशन हो रही है. एंड देन आगे विल टॉक अबाउट कि अच्छा लीगल रिजीम पाकिस्तान में क्या है. थैंक यू. तो ये बेसिकली सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, जो भी हम इंटरेक्शंस करते हैं, जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं, उन सब के लिए हम ये कवानीन हैं जो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं और ज़रूरी भी हैं. बिल्कुल. तो पाकिस्तान में ऐसे कोई हैं कवानीन, कोई रेगुलेशंस जो हमारे ऑनलाइन इंटरेक्शंस को गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, और मतलब इंडिविजुअल्स की कोई प्राइवेसी को या फिर हरासमेंट और बुलिंग और किस तरह के केसेस हैं जिनके लिए ये लॉ ज़रूरी होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल. सो पाकिस्तान में ये बहुत पहले भी जो हमारे एक डिक्टेटरशिप थी मुशर्रफ के दौर में, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस आया था और वो इंतहाई एक ड्रैकोनियन नेचर का था. और उसके बाद फिर जो दूसरी हुकूमत आई PMLN की, उन्होंने एक कानून पे काम करना शुरू किया जो मोर और लेस सिमिलर था पीको की तरह, लेकिन इसका पी का नाम था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, क्योंकि ये पार्लियामेंट बना रही थी. और लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो आपका नेशनल एक्शन प्लान था, जो APS के अटैक के बाद एंटी टेररिज्म जो इन्होंने पूरे बनाए थे उसके हवाले से. तो वो कानून एक बनना शुरू हुआ. उस कानून में बहुत से मसाइल थे और अभी भी हैं, लेकिन एक लीगल रिजीम आपकी बन गई प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के नाम से, जो 2016 में पास हो गया. उसी के अंदर मुख्तलिफ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि लोगों को महफूज रखती हैं उनकी अगर डिजिटल राइट्स वायलेट हो. मिसाल के तौर पे अगर
کوئی لوگ ہراساں آن لائن ہو رہے ہوں تو وہ اس قانون کے اندر جو ڈیزگنیٹڈ ایجنسی ہے وہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا سائبر کرائم ونگ, ان کو شکایت لگا سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ کسی کی پریویسی بریچ ہو رہی ہو یا مختلف اور بھی جو ڈفرینٹ کرائمز ہیں جیسے ہیکنگ کا کرائم ہے, یا کوئی کسی کو امپرسنیٹ کر رہا ہو, کہ کوئی کسی کی فیک پروفائل بنا رہا ہو. جو سب سے اہم اور جو سب سے زیادہ ایک کرائم پایا جاتا ہے وہ ہے نان کنسینشول یوز آف انٹیمیٹ امیجز. اس کو NCII بھی کہتے ہیں, لیکن عام الفاظ میں ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو ان کی تصاویر پہ یا پرسنل ڈیٹا پہ اگر بلیک میل کرے, تو یہ بھی اس میں ایک قابل جرم ایک وہ رکھا گیا ہے کہ کوئی اگر کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس لیگل ریمیڈی موجود ہے کہ آپ قانون کو استعمال کر سکتے ہیں. That's very informative. تو اچھا, اب جیسے یہ ہراسمنٹ ڈیفیمیشن بھی آتی ہے اس کے اندر, جیسے کہ اگر یہ علی ظفر والے کیس میں ہوا تھا, انہوں نے تو کمپلین بھی کر دی تھی کہ آن لائن, اینڈ ہی نیمڈ اے فیو پیپل آن لائن کہ ان لوگوں نے مجھے ڈیفیم کیا ہے. تو یہ بھی کیا اسی لا کے اندر آتا ہے؟ سو کرمنل ڈیفامیشن کا سیکشن جو ہے وہ اس میں موجود ہے اس قانون کے اندر, لیکن جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس فریم ورک ہے وہ بیسیکلی کرمنل ڈیفامیشن کو ڈسکریج کرتا ہے, خاص طور پہ سویلائز سوسائٹیز میں یا جو جمہوری ریاستیں یا حکومتیں ہیں وہاں پہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. بہت سی ایسی گورنمنٹس جو آلریڈی جن کے پاس کرمنل ڈیفامیشن کے قوانین ہیں وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرمنل ڈیفامیشن جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اتھارٹیز اتنی زیادہ کیپیبل نہیں ہوتی کہ وہ پرنسپل آف نیسیسٹی اور پروپورشنالٹی کو اس پہ استعمال کر سکیں, اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی بات کوئی کہہ دے تو اگلا بندہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ او یو نو میری ریپوٹیشن کو ہارم کر دیا گیا ہے, لیکن اس کو پروف کرنے کا کیا لیول ہوگا وہ نہیں ہو پاتا. اور وہ نہیں اور یہ کہا جاتا ہے بہت سی سویلائز سوسائٹیز میں کہ ڈیفامیشن کے قوانین اگر آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں تو اس طرح کرمنل ڈیفامیشن کو لانا جو ہے وہ انسانی حقوق کی ایک طرح کی وائلیشن ہے, کیونکہ کوئی بھی ایک اسپیچ جو ہے وہ کہہ دینے سے آن لائن آپ کو ایک کرمنل ایک آفینس جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے, جو کہ ایک طرح سے ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں. ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشنز پاکستان میں اور باقی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آلریڈی ڈیفامیشن کے قوانین موجود ہیں, تو آپ کو وہ استعمال کرنے چاہیے بجائے یہ کہ آن لائن کوئی بھی کوئی بات کر دے تو آپ فوراً جا کے اس کو FIA میں اس پہ کمپلین کرا دیں. اور پھر ایک جو یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پروسیجرز کتنے ڈیولپ ہیں آپ کی اپنی ایجنسیز میں, کیا ان کے پاس پراپر پروسیس ان کا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, یا ایک پراپر پروسیس جو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فالو کریں گے تو ہم اس قانون کے اندر, تو وہ ابھی تک پراپر ڈیولپ ہی نہیں ہوا. سو دیر لائک لاٹس آف فلاز جو کہ ابھی بھی پیکا کے اندر ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں پروسیجر کے حوالے سے. although designated ایجنسی جو ہے وہ they have been trying their best کہ وہ لوگوں کی کمپلین سے ڈیل کر سکیں, لیکن ابھی بھی فلی اکوپڈ نہیں ہیں یا فلی ان کے پاس ریسورسفل نہیں ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں جو کمپلینس آتی ہیں ان سے پراپرلی ڈیل کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمارے آپ کے خیال سے اتنے اسکلڈ لوگ نہیں ہیں, یا پھر اس سیکٹر میں لوگ کم ہیں, یا پھر اس سیکٹر پہ کام کیا کم جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کہہ رہے ہیں یوزر, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہے, تو یا مے بی دیٹس دی ریزن. I think سمیہ اس کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے, اس میں ڈفرینٹ گیپس ہیں, خاص طور پہ جب ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک ایسا سخت قسم کا قانون لائیں, کیا آپ کی جو پاپولیشن ہے جن کا ایکسس ہے انٹرنیٹ تک یا جو ڈیوائسز کو استعمال کریں, کیا وہ خود آگاہ ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے آن لائن اٹیک سے یا ہراسمنٹ سے, یا ان میں یہ آگاہی ہے کہ وہ کیسے سیکیورلی انٹرنیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں.
بہت سے لوگ ان کو معلوم نہیں کہ لیگل رجیم کتنی سخت ہے پاکستان میں. تو آپ نے قانون تو بنا دیا اور انتہائی سخت قانون بنایا, لیکن آپ نے لوگوں کو اویئر نہیں کیا. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ کسی کو ٹرول کر رہے ہوں یا کوئی کسی کو ایسی کوئی بات کر رہا ہو جو کہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہو, شاید اس شخص کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے, یہ نفرت انگیز مواد ہے, یا یہ ہراسمنٹ ہے, یا یہ ٹرولنگ ہے. تو بہت دفعہ لوگ ان انٹینشنلی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ اس قانون میں جرم تصور کی جاتی ہے. تو آپ نے پہلے تو ایز اے ریاست آگاہی نہیں دی لوگوں کو. آپ کی 70% سے زیادہ آبادی موبائل استعمال کرتی ہے. انٹرنیٹ بنسبت باقی ممالک کے پاکستان میں سستا ہے, تو لوگوں کا ایکسیس بھی انٹرنیٹ پہ زیادہ ہے. اب 35% جو ہے انٹرنیٹ پینیٹریشن پاکستان میں ہو گئی ہے, جو اگر آپ پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو. اور دوسری چیز یہ, پھر جب وہ لوگ باتیں کر جاتے ہیں, کچھ انٹینشنلی کرتے ہیں, کچھ میلافائڈے انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں, پھر ان پہ جب قانون لاگو ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں او یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قابل جرم بات میں نے کر دی ہے. تو ایک تو آپ کی اویئرنیس کی شدید کمی ہے, آپ نے وہ گیپ پورا نہیں کیا. پھر یہ کہ آپ کی جو ایجنسیز ہیں, جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی, جو کہ جس نے یہ قانون لاگو کرنا ہے, اس میں 2 ڈیزگنیٹڈ اتھارٹیز ہیں, ایک FIA سائبر کرائم ونگ اور ایک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو کہ کانٹینٹ ماڈریشن کو دیکھتی ہے. وہ دونوں کتنی ٹرانسپیرنٹ ہیں, دونوں کتنی اکاؤنٹیبل ہیں, ان کے پروسیجرز کتنے لیڈ ڈاؤن ہیں کہ ہر شہری کو پتا ہو کہ اچھا اگر میرے خلاف کمپلین ہوئی ہے تو یہ پروسیس ہوگا, پوائنٹ وائز اس کو پتا ہو. ایسا نہیں ہے. جو ایڈ ہاک اور آربیٹریری جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ امبیگوٹی اور بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اس قانون کو انفورس کرنے میں. تو ایک شک جو تھی اوور سائٹ کی اسی قانون کے اندر تھی, وہ سیکشن 53 تھی کہ FIA نے سال میں 2 دفعہ پارلیمنٹ میں اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے کہ آپ نے اس قانون کا نفاذ کیسے کیا ہے, یا آپ کے پاس کتنے کیسز آئے, آپ نے کس طرح ڈیل کیا. وہ ابھی تک صرف 2 مرتبہ 2016 سے لے کے اب تک صرف 2 مرتبہ وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سال میں 2 مرتبہ کرانی تھی, آپ نے اتنے سالوں میں وہ رپورٹ سبمٹ نہیں کرائی. اس کا یہ پھر ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا اوور سائٹ جو میکنزم ہے وہ انتہائی ویک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ کے ادارے قانون کا نفاذ کر رہے ہوں اور اچھا کام کر رہے ہوں, وہاں پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی پارلیمنٹ سے ہونی چاہیے. اور اگر وہ قانون میں لکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سو کچھ سوالات یہ بھی اٹھتے, جیسے PTA کا لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی کیا کہتے ہیں, دے ناٹ ویل ایکوپڈ. کچھ ڈیسیجنس جو وہ لیتے ہیں وہ کس بیسس پہ لیتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. اور اس پہ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب لوگوں میں کیسے آپ اویئرنیس لائیں, اور ان کو چاہیے کہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے یہ کہ ان کے پاس اتنے لٹریٹ, کمپیوٹر لٹریٹ اور سوشل میڈیا لٹریٹ لوگ نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ریسورسز کا مسئلہ ہے. ریسورسز کافی زیادہ ہیں. میرے خیال میں یہ ول کا مسئلہ مجھے لگتا ہے, اور یہ کہ آپ اگر آپ کسی ایک قانون کا نفاذ کرنے جا رہے ہیں تو اس پرٹیکولر جو کانٹینٹ ماڈریشن کی جو پالیسی ہے آپ کو وہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنی عوام کو بھی بتانی ہوگی, انٹرنیٹ یوزرز کو, کہ آپ کیا بلاک کر رہے ہیں اور کیوں بلاک کر رہے ہیں, اور اس بلاکنگ کے خلاف جو جس کا کانٹینٹ بلاک کیا جا رہا ہے اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے. یہ اس طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت واضح ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. بہت دفعہ ہم لوگ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹ بلاک ہے. اب وہ کیوں بلاک ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, جو مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں جو کہ قانون میں بھی ہیں. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مواد جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہو, اینٹی فورسز ہو, اینٹی ریلیجن ہو, آبسینٹی میں آتا ہو, موریلٹی کو ڈیمیج کرتا ہو, پاکستانی ویلیوز کو. اب یہ تمام چیزیں اتنی لمبی فہرست ہے, اور اس کو کیسے ایک اتھارٹی جو ہے وہ انٹرپریٹ کرے گی یا ڈیفائن کرے گی, اور وہ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کانٹینٹ آبسین ہے اور یہ
पाकिस्तान की जो 200 मिलियन की आबादी है उसको ये नहीं देखना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से फैसले नहीं कर सकते। एक ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट का मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। अभी एक नई जो बहस छिड़ी हुई है वो ऑनलाइन हार्म्स रूल्स की है, जो कि पैका के अंदर ही इन्होंने बनाने थे, और अभी पीटीए और बाकी जो रेलिवेंट बॉडीज हैं उन्होंने वो बनाए हैं, और वो और ज्यादा खतरनाक है। सो आपका कानून ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, जो कि जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक सेक्शन 37 है जिसमें पीटीए को ये पावर दी गई है कि वो कंटेंट मॉडरेट कर सकते हैं या कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं जो उनको लगे कि ये जो मैंने लिस्ट बताई है उसमें फॉल करता है। अब उन्होंने ऑनलाइन हार्म्स रूल्स बना दिए हैं। अब ये होगा, उसकी जो चंद चीदा बातें ये हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज बनाना पड़ेंगे, और यहाँ पे उनको जो उनके सर्वर्स हैं वो यहाँ पे होंगे। अब हम लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा होता है कि आप जब ये तमाम इकदाम कर रहे हैं तो हम एज अ सिटीजन हमारा डेटा कितना महफूज है आप लोगों के पास, ठीक है। और डेटा प्रोटेक्शन, जब बहुत से ममालिक में सोशल मीडिया कंपनीज के ऑफिसेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है, वहाँ की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, इदारों की अकाउंटेबिलिटी या ओवरसाइट मैकेनिज्म्स स्ट्रांग है, और दूसरी बात ये कि डेटा प्रोटेक्शन रिजीम स्ट्रांग है। अब पाकिस्तान में इतने इदारे हम लोगों का डेली बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं, आपको या मुझे या बाकी जो लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारा डेटा किसके पास जा रहा है, कितने अरसे के लिए जा रहा है, कौन प्रोसेस करेगा, कब उसको डिलीट किया जाएगा, और कितने लोगों तक उसकी रसाई होगी। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो कि अब ऑनलाइन हार्म्स रूल्स की वजह से भी उठ रहे हैं कि मैं तो नहीं महफूज फील करूंगी अगर सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई डोंट इवन नो कि मेरा डेटा कितना सिक्योर है। तो ये इस तरह के सवालात हैं जो कि जहन में आता है। तो आपकी डेटा प्रोटेक्शन रिजीम ही नहीं है पाकिस्तान में, तो आप प्रोटेक्शंस की तरफ इतना नहीं जा रहे, लेकिन आप रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक मतलब गैर मुनासिब सी बात है एक जमहूरी रियासत के लिए और खासतौर पे एक मुहज़्ज़िब माशरे के लिए। बिल्कुल, और ये आई थिंक कि अगर आप इनकरेज करना चाहते हैं लोगों को सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि देयर डेटा इज़ सेफ, और आप उनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर रहे और किसी चीज़ के लिए पेनलाइज नहीं कर देंगे। टू इनकरेज पीपल टू यूज़ इंटरनेट फ्रीली, तो ये प्रोटेक्शंस तो देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में समझिए ये भी कि आपको ये जो बड़े टेक जायंट्स हैं उनको भी तो ये श्योरिटी देनी पड़ेगी ना, ये एश्योरेंस देनी होगी कि आप अगर हमारे मुल्क में आ रहे हैं तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं हो सकता। अब जहाँ वो अपने स्टाफ को या अपने ऑफिस को ही गैर महफूज समझें तो वो किस तरीके से रिलाय कर सकते हैं कि वो आए। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हमें जो रिजीम है डेटा प्रोटेक्शन की या जो डिजिटल राइट्स की हिफाजत की जो रिजीम है और ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट की, उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो अभी एज सच हमारे पास कोई प्रोटेक्शन वाले ऐसे कवानीन नहीं है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे और या फिर ऑनलाइन फ्रीडम और डेटा प्राइवेसी के हमारे पास कोई कवानीन नहीं है। नहीं, हमारे पास प्रीवीसी की एक आध शिक मौजूद है जो कि अगेन दोबारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में आती है, लेकिन उसमें आप इंडिविजुअल्स के हवाले से प्रीवीसी के राइट को इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज, टेलीकॉम कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, एप्स, टेक जायंट्स, लाइक इस तरह की या इवन नादरा और ये जो सारी बॉडीज हमारे बल्क में डेटा कलेक्ट करती हैं, तो आप उनके बारे में तो कोई लीगल रेमेडी नहीं ले सकते ना। तो ये डेटा प्रोटेक्शन की हमें कोई एक तो शिक नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर रिजीम चाहिए जो कि आपकी आईटी इंडस्ट्री से लेके पब्लिक बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज जो कि बल्क में डेटा कलेक्ट करती हैं उनको उनके हवाले से एक रिजीम बना सके कि लोगों को लगे कि अच्छा मेरा प्रीवियसी राइट जो है पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड है, और अगर कोई इसको वायलेट करेगा या ब्रीच करेगा तो ये इदारा है मेरे पास जहां पे जाके मैं अपनी शिकायत दर्ज करके रेमेडी ले सकती हूँ। तो इस सेक्टर में हमें काम की जरूरत है अभी। डेफिनेटली, लाइक हम लोग बार बार
ہم لوگ کافی زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں ریگولیشن کی طرف، اور وہ والے قوانین، رولز اور ریگولیشنز بنا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پروٹیکشن سائڈ پہ کم ہمارا دھیان ہے. اور ڈیجیٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس از ایبسولوٹلی ناٹ سینٹر آف دا فریم ورک، جو لیگل رجیم کا فریم ورک اس وقت ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے. صحیح. تو ریگولیشن کے حساب سے تو ہم کر رہے ہیں، ہم ہر طرف سے سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن اور whatever is going on، تو وہ تو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. تو اور پروٹیکشن جو saying کہ that's an area that needs to be worked on and it should be center of policy making، کیا لوگوں کی privacy and their data and how it's used. تو ابھی جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ when you are interacting with آن لائن کسی کے ساتھ، اور کیا چیز جیسے ہراسمنٹ میں آ جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں دس از ہراسمنٹ. کیا چیز جو ہے آپ کو اپنی انٹریکشنز آن لائن جب آپ کرتے ہیں تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جو بھی پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں اس سے خود کو آگاہ کریں کہ یہ پرٹیکولر پلیٹ فارم جو ہے اس کی کیا پریویسی یا سیکیورٹی سیٹنگس ہیں، یا ان کے فیچرز کیا ہیں، آپ کیا کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ، خاص طور پہ جس طرح کی لیگل رجیم میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو کیا آفر کر رہا ہے، کیا سیکیورٹی اور سیفٹی آفر کر رہا ہے، اور آپ کتنا خود کو اس سے اویئر کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ keeping in mind the kind of laws and I would say problematic laws we have in place around cybercrime. It's very important کہ آپ پڑھیں کہ وہ laws کیا ہیں، اور ان میں کون سی ایسی بات اگر آپ کر دیں تو وہ اس کی پکڑ میں آپ آ سکتے ہیں. اب صرف جاننا ضروری نہیں ہے، آواز اٹھانا بھی ضروری ہے. ضروری نہیں کہ تمام قوانین جو ہیں وہ اچھے ہی بنے ہوں. کچھ قوانین اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت سی شکیں پرابلمٹک ہوتی ہیں. لیکن یہ قانون جو ہے یہ خواتین کی پروٹیکشن کے نام پہ بنایا گیا تھا. سب سے بڑا ہم لوگوں کا سوال یہی آتا ہے کہ جب خواتین کی پروٹیکشن کے نام پہ قانون بنایا گیا ہے، وہی خواتین جب اپنی کمپلینٹس لے کے جاتی ہیں تو ان کی کمپلینٹس کہاں تک جاتی ہیں، وہ کتنا آگے تک جاتی ہیں، کیوں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، یا کیوں ایسی سچویشنز پیدا کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ خود پیچھے ہٹ جائیں. تو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ روبسٹ نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ خاص طور پہ گیون کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی کیسے خواتین کو ٹریٹ کرتی ہے، یا ہمیں کتنی آزادیاں ہیں، یا ہمیں کتنی ایون اجازت ہے کہ ہم پولیس کے پاس جا کے رپورٹ کرا سکیں یا FIA کے پاس جا کے رپورٹ کرا سکیں. اور اگر وہ ہمت کر کے کرا ہی لیتی ہیں تو وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یہ سسٹم ان کو. سو آئی تھنک یہ ایک نیت تھی اس قانون کی جو کہ آئی کین کانفیڈنٹلی سے کہ وہ نہیں ہو سکی، وہ ایم وہ پورا نہیں کر سکے. اور ابھی بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جو 3-4 سالوں سے پینڈنگ ہے خواتین کے ہی. تو یہ ٹرانسپیرنسی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایڈ ہاک اور آربیٹریری ڈیسیژنز جب لیے جاتے ہیں اور کوئی پروسیجر لیڈ ڈاؤن نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو کنفیوژن آتی ہے کہ بیسیکلی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے کہ آپ کی لا انفورسمنٹ اس ایجنسی جو ڈیزگنیٹڈ ہے اس میں وہ کس طرح پرفارم کر رہی ہے. Women are very vulnerable to online abuse, especially in Pakistan or maybe even in South Asia and elsewhere. تو آپ ان کو کوئی ایڈوائس دیں گے کہ how can they be safe online? So I think women are vulnerable because of problematic men online. کیونکہ بہت سے لوگوں کو آن لائن یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا وہی مسوجنسٹک، سیکسسٹ اور وائلنٹ مائنڈ سیٹ جو آف لائن وہ استعمال کرتے ہیں اس کو آن لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ آن لائن آ کے لوگ بالکل وہ ہو جاتے ہیں کہ اب جی ہم کچھ بھی کر لیں گے تو ہمیں پکڑ نہیں ہوگی. بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہے جو کہ عام ہمیں اپنی عام فزیکل ورلڈ میں نظر آتا ہے. تو وہ عورتیں ہمت کر کے انٹرنیٹ پہ آتی ہیں، اور یہ انٹرنیٹ ایک ایکول اسپیس ہے
یہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. لیکن جو ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ووکل جو آوازیں ہیں عورتوں کی, یا جو ہماری پیٹریارکی کو جھنجھوڑتی ہیں, یا اسٹیٹس کو وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہلانے کی, تو تھوڑا گھبراہٹ ہو جاتی ہے نا پدر شاہی کو. سو وہ پھر آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں, ٹرولنگ ہے, ہراسمنٹ ہے, بلیک میلنگ ہے. تو وہ اس وجہ سے ولنریبل ہیں کہ یہ آن لائن ورلڈ ان کے لیے ولنریبل بنا دی جاتی ہے. تو میرا خیال میں خواتین جو ہیں ان کو کم سٹیپ لینے چاہیے. آدمی جو ہیں ان کو میرا خیال میں اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے آن لائن بیہیویئر, اور چاہے کوئی بھی ہراساں کرتا ہے, ضروری نہیں آدمی ہراساں کر رہے ہوں, کوئی بھی ہراساں کر رہا ہے تو وہ اپنے بیہیویئر کو دیکھیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی لیگل رجیم کتنی سخت ہے. سو آپ بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو خواتین اور جو بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, اب ڈیجیٹل سیفٹی جو ہے وہ سب سے پہلا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ آپ کا اسٹرانگ پاسورڈ ہے. اسٹرانگ پاسورڈ سے آپ کی ڈیجیٹل سیکورٹی شروع ہوتی ہے. اینڈ پلیز نو یور پاسورڈ بلانگس ٹو یو اینڈ ناٹ ٹو اینی ون ایلس. That's your property. If anyone says our trust is based on sharing information and data, there is absolutely no relationship there. تو آپ کا پاسورڈ آپ کا ہے, اور آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے, نہ ہی آپ اپنے امی ابو سے, نہ ہی اپنے بہن بھائیوں سے, نہ ہی اپنے کولیگ سے, نہ ہی اپنے منگیتر سے, نہ ہی اپنے ہسبینڈ سے. اور کوئی اگر آپ کو ٹرسٹ کی بات کرے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ there is something fishy there. So just be careful. Thank you so much, Nigat. We would ask you so much more because there's so much to know and so much to work on. But I hope this session جو ہے لوگوں کو اس سے انفارمیشن ملی ہوگی, and I hope لوگوں کو اس بات سمجھ آئی ہوگی کہ آپ جو بھی انٹرنیٹ کے اسفیئر میں بولتے ہیں یا کرتے ہیں وہ بالکل انپنشڈ نہیں جا سکتا. اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے لاز اور ہمارے قوانین اور بہتر ہوں, اور ہمیں اور پروٹیکشنز ہمارے ڈیٹا اور آن لائن انٹریکشنز میں ملیں. Thank you so much for joining us, and hopefully this session was informative for everyone. Goodbye everyone. Bye.